بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز چوتھے پارے کے آخری پاؤ سورہ النساء۔ اس کے آغاز میں اللہ کا حکم ہے، لوگو اللہ سے ڈرو، لوگو اللہ سے ڈرو۔ آگے جو تذکرہ ہے معاشرے کے کمزور لوگوں کا تذکرہ ہے، جن کے حقوق ادا کرنا اور جن کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا اور جن کی ذمہ داری صحیح اور صحیح طور پہ بجا لا دینا خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کا خوف ہوگا تب ان کمزور طبقے کے ساتھ بھی انصاف ہوگا، ان کے حقوق کی ادائیگی ہوگی، ان کی ذمہ داریاں صحیح طور پہ بجا لائی جائے گی۔ ان میں یتیم ہیں، ایسا نہ کرنا اچھا مال اپنے پورے مال سے تبدیل کر دو۔ بچیوں کے وراثت کا معاملہ ہے، عورت کے حقوق کا معاملہ ہے۔ شریعت نے 1 سے 4 کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن عدل شرط ہے، انصاف شرط، استعداد اور صلاحیت شرط، ورنہ ایک اتفاق، پھر ظلم نہ کرو، پھر زیادتی نہ کرو۔ اسلام سے پہلے جاہلیت میں متعدد شادیوں کی اجازت تھی، رواج تھا، لیکن وہاں کوئی حد نہیں تھی، 10 20 سینکڑوں۔ اور وہاں ایک عورت مشہور ہوتی تھی کہ یہ بیوہ ہے، شوہر زندہ ہے، زندہ شوہر کی بیوہ، یعنی اس کے کوئی حقوق نہیں تھے، اس کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ اسلام نے 1 سے زائد کی اجازت دی، لیکن شرط لگائی عدل کی، انصاف کی، اور اس کی حد بھی مقرر فرمائی، ورنہ پھر ایک پر اکتفاق کرو، اور جب شادی کرو تو اس کا مہر دو جو مقرر کیا ہے، نہیں تو کل قیامت میں مقروض اٹھو گے، ان کا قرض دو۔ یتیموں کے مال میں اس بات کا خیال رکھو، مال اللہ کی ایک نعمت ہے، اگر معصوم بچے ہیں تو ان کی سمجھ بوجھ کے بغیر ان کے پیسہ ان کے حوالے نہ کرو۔ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسے پیٹ میں آگ بھرنا۔ پھر وراثت کی تفصیلی احکامات آئے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کی کوئی وراثت نہیں ہوتی تھی، ان کا یہ جملہ مشہور تھا، وراثت اس کے لیے ہے جو گھوڑے پہ سوار ہو، جنگ کرنا آتی ہو، میدان میں دشمن سے مقابلہ کرنا آتا۔ بچے اور عورت میں یہ صلاحیت کوئی نہیں، اس لیے وہ وراثت کی مستحق بھی کوئی نہیں۔ اسلام آیا، اس نے ہر کمزور کے حقوق کا تحفظ کیا، بچوں کے حقوق بھی بتائے، عورتوں کے حقوق بھی بتائے، اور پھر تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام بتائے۔ اس میں ماں کا بھی حق ہے، بیٹی کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے، باپ کا بھی ہے، شوہر کا بھی ہے، اولاد کا بھی ہے، سب کے حصے مقرر کیے۔ اور کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جو ضرورت مند ہے، وراثت کے مستحق نہیں ہے، وراثت کے حقدار نہیں ہے، ان کو اگر کچھ دے دیا تو اچھی بات ہے۔ اور بتایا کہ یہ وراثت کے حصے اللہ نے مقرر کیے، تم اس میں کبھی زیادتی نہ کرنا، اللہ زیادہ علیم ہے، زیادہ حکمت والے ہیں، تمہیں نہیں پتا کس کے لیے کیا بہتر ہے، اللہ زیادہ جانتا۔ یہ جو اللہ رب العزت نے حصے مقرر کی ہیں، تم ان حصے کے مطابق وراثت کو تقسیم کرو، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس سے تجاوز نہ کرو۔ اس میں پورا ایک رکوع ہے اور بڑے تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام ہیں، لیکن بدقسمتی ہے آج مسلمان انہی احکامات میں بڑی کوتاہی کر، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایسی جنگ کھڑی ہوتی ہے کہ کوئی اس کا صلح کا سرا نہیں ملتا۔ ابھی کس صلح کیسی ہو؟ اس لیے کہ جب وراثت کا وقت تھا تقسیم نہیں ہوئی، جائیدادیں جس کے پاس تھی پڑی رہ گئی،
اور وہ لاکھوں کی کروڑوں کی ہو گئی، ہزاروں کی لاکھوں کی ہو گئی، اب کا جی چاہتا ہے دینے، اب جنگ کھڑی ہو، لڑائی جھگڑے اور نہ ختم ہونے والی نفرت۔ وقت پہ وراثت تقسیم ہوئی، شریعت کا حکم ہے جانے والا جیسے ہی چلا جائے سب سے بڑی اس کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی وراثت جلدی تقسیم کر دو شریعت کے مطابق۔ بیٹیوں کا ہے، بہنوں کا ہے، بیوی کا ہے، باپ کا ہے، چھوٹے بچوں کا ہے، سب کا حق تقسیم کر۔ اور پھر ساتھ اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا کہ دیکھو اللہ علیم اور حکیم ذات ہے، یہ حصے اس کے مقرر کردہ ہے، یہ اس کے مقرر کردہ۔ آگے شہوت کو غیر فطرتی انداز میں پورا کرنا، غیر فطرتی انداز، ناجائز حرام طریقے سے، اس کی مذمت فرمائی ہے، اور فرمایا کوئی بھی جہالت اور نادانی میں گناہ کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ رحم فرما دیں گے، لیکن توبہ شرط ہے، ندامت شرمندگی شرط ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی طرح نہیں کہ کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اس بیوہ کی جائیداد بھی لوٹ لی اور اس کا بھی کوئی حق نہیں کہ جہاں مرضی شادی کر لے، اس کا کوئی حق نہیں۔ جیسے اس کی زمین وراثت میں جا رہی ہے، ایسی زمانہ جاہلیت میں اس کی بیوی بھی وراثت میں جا رہی ہوتی، جس کی طاقت ہوتی تھی اسی قبضے میں چلی جاتی، اس کی مذمت فرمائی۔ اور پھر ان تمام رشتوں کا تذکرہ فرمایا جو قرابت کی وجہ سے، جن سے نکاح جائز نہیں، پھپھی، خالہ، تمام رشتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ بتایا کہ یک باری کی ایک ہی ساتھ دو بہنوں کا نکاح بھی جائز۔ ہاں، اس کے علاوہ جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہتے ہو، نکاح کا مقصد بہت شہوت پورا کرنا نہ ہو، پاک دامن رہنا مقصود ہے، عفت اور پاک دامنی مقصود ہے۔ اور جس سے بھی نکاح کرو اس کا مہر دو، اس کا حق ادا کرو۔ اللہ رب العزت انسان کی کمزوریوں کے لحاظ کر کے جو احکامات دیتے ہیں، ان احکامات میں اس کمزور انسان کی سہولت کا معاملہ ہے۔ یہ کہا نا کہ حرام نہ کرو، حلال کر لو، یہ تو نہیں کہا کہ پینا ہی نہیں ہے، اور یہ تو نہیں کہا کہ پہننا ہی نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا کہ کھانا ہی نہیں ہے، اور یہ تو نہیں کہا کہ عورت کے قریب ہی نہیں جانا، کہا جاؤ لیکن حلال طریقے، کھاؤ حلال طریقے، پیو حلال طریقے، تمیز سکھائی، مہذب بنایا، چھپایا نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا کہ جدھر چاہے منہ مار لے۔ تو اللہ نے انسان کی ان کمزوریوں کا خیال رکھے، اس کی سہولت کے لیے احکامات دیے، اور پھر تلقین فرمائی ایمان والو کسی کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور جس طریقے سے ناحق مال کھانا غلط ہے، ایسا اپنا مال بھی ناحق جگہوں پہ خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ جیسے کسی کا ناحق مال کھانا برا ہے، ایسے ہی اپنا مال ناحق جگہوں پہ خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ یہ نہیں کہ مال آ گیا جہاں مرضی خرچ کر دو، کل قیامت پہ پوچھو گی۔ ایک سوال تو یہ ہوگا کمایا کہاں سے، دوسرا سوال یہ بھی ہوگا خرچ کہاں کیا ہے۔ بات یہاں تک کافی نہیں کہ خرچ کمانا صحیح ہو، اگلی بات بھی ضروری ہے کہ خرچ کرنا بھی ٹھیک، گناہوں کی جگہوں پر تو نہیں ہے، نام و نمود کے لیے تو نہیں ہے، رسم و رواج کے لیے تو نہیں ہے، ریا اور نام و نمود کے لیے تو نہیں ہے، تمہاری دولت سے گناہ تو نہیں پھیل رہے، گناہوں کی اشاعت اور ترقی تو نہیں ہو رہی، خرچ کرنا بھی دیکھ لو۔ اس کا ذکر فرمایا، فرمایا ہاں چھوٹے گناہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے، چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیوں سے ہی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط، توبہ ضرور۔ گھر کی زندگی بڑی اہم زندگی، گھر کی زندگی بڑی اہم زندگی، پورا معاشرے کی پہلی اکائی گھر کی زندگی ہوتی ہے، اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ سربراہ مرد ہے، وہ سربراہ مرد ہے، اس لیے کہ مرد کی ذمہ داری ہے نان نفقہ، اس عورت کی ضروریات کی ذمہ داری مرد پر ہے، نان نفقہ، جو خود کھائے اسے کھلائے، جو خود پہنے اسے پہنائے، جیسے اپنی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کو ذمہ دار بنایا ہے۔ ذمہ دار کا مطلب یہ نہیں کہ حکمران ہو گیا وہ رعایا ہو گئی، نہ مطلب یہ ہے
کہ زندگی تو محبت کے ساتھ رہے، باہمی اعتماد کے ساتھ ہو، لیکن ظاہر ہے کسی بھی جگہ کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا تو وہاں معاملے چوپٹ ہو جائے گا، نظام خراب ہو جائے گا۔ ذمہ داری اس کی سپرد ہے، نان نفقہ اس کے ذمہ ہے، گھر کا ذمہ دار بھی یہی ہے۔ پھر تلقین فرمائی کہ اگر آپس میں انبن ہو جائے تو اس کی تربیت کے طریقے ہیں، بستر الگ کر دو، اسے سمجھا دو، تنبیہ کر دو، اور گھر کا معاملہ گھر تک رہنے دو، عدالتیں میں نہ جاؤ، دونوں خاندانوں کے بڑے مل کر بیٹھ کر بات کریں، بات سڑکوں پہ نہ جائے، بازاروں میں نہ جائے، اور اگر دونوں خاندانوں کے بڑے گھر جوڑنا چاہیں گے تو اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے، گھر جڑ جائے گا۔ پھر تلقین فرمائی، حقوق کا تذکرہ فرمایا سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، پہلا حق اللہ کا، پھر والدین کا حقوق، اسی طرح پھر پڑوسی کا حقوق ہے، قریب والا پڑوسی، دور کا پڑوسی، مسکین، محتاج، سب کی مدد کرو، اس کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ جب معاشرے میں خیر خواہی ہوگی نا تب معاشرہ محبت سے جڑے گا نا، اور جہاں مزاج معاشرے کا یہ بن جائے کہ میاں نفع اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ، بس پھر معاشرہ کیسے محبت سے جڑے گا؟ اگر معاشرے کی ذہنیت یہ ہو گئی کہ بس میاں میرا نفع کس میں، میرا فائدہ کس میں، تو معاشرہ تو نفرتوں کا شکار ہو جائے گا۔ معاشرہ اس وقت جڑتا ہے جب معاشرے میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کے جذبے ہو، بھلائی کے جذبے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر شراب خوری کے بارے میں، شراب کی پی کے بارے میں ذہن سازی کی گئی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ۔ اب قرآن کی کوئی آیت چھوٹی سی پڑھ کے کہہ دینی ہے قرآن میں نماز کے قریب مت جاؤ، اگلی بات بھی تو ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں مت جاؤ۔ یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے، شراب کی حرمت بعد میں آئی، یہ پہلے ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ شراب نشے کی حالت میں قریب مت جاؤ، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر یہودیوں کی مذمت فرمائی، اللہ کے کلام میں تعریف کرنے والے، مسلمانوں سے حسد، کینہ، بغض رکھنے والے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا، ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، بات فیصلے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، وہ حق پہ تھا، منافق مطمئن نہ ہوا ہے، اس نے کہا عمر کے پاس جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ، اس کا خیال تھا کہ عمر یہودی کا نام سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، عمر کے پاس گئے، دونوں نے اپنا کیس سامنے رکھا، معاملہ سامنے رکھا، یہودی کہنے لگا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات سن لو، تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے، تلوار لے کے آیا اور اس منافق کی گردن اڑا دی، اور فرمایا جو اللہ کے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کرے۔ منافقین نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ ہمارا آدمی مار دیا، اس لیے کہ نام نہاد مسلمان تو تھا نا، بہروپیہ تھا، بہروپیہ، اندر کفر تھا، مسلمان بنا ہوا تھا۔ قرآن نے حضرت عمر کی تائید میں قرآن کی آیتیں آ گئی، پر میں وہ مسلمان نہیں ہوا کرتا جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہوا کرتا جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اور یہ فیصلہ صرف نبی کے زمانے کا نہیں ہے بھائی، آج بھی ہے، آج نبی تو موجود نہیں لیکن نبی کی تعلیمات موجود ہیں، نبی کی زندگی کے فیصلے تو موجود ہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کرے۔ مسلمان کسی بھی نسبی برادری کا نام تو نہیں ہے نا، کسی نسبی برادری کا نام نہیں کہ چونکہ وہاں پیدا ہوا تو یہ مسلمان رہے گا، نہیں، تو مسلمان تو ایک زندگی کا نام ہے، اگر وہ زندگی ہوگی تو مسلمان ہوگا۔ مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے، مسلمان تو ایک عقیدے کا نام ہے، ایک سیرت کا نام ہے، وہ ہوگا تو مسلمان ہوگا، اس کی مذمت فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے جہاد کی ترغیب دی،
اور جہاد کی تلقین فرمائی، اور فرمایا جب دنیا میں مظلوم فریادیں کر رہا ہو کہ اللہ کب وہ آئیں گے جو ہمیں اس